اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ محرم الحرام کے بابرکت مہینے کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، محرم الحرام کا بابرکت مہینہ بہت ہی عظمتوں والا ہے، بہت ہی رحمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دل کھول کر مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک آپ کی جھولیوں کو خالی نہیں لٹائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ایک دفعہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑھیا عورت کربلا کے میدان میں بہت زیادہ رو رہی ہے اور میدان میں سے کنکریاں اٹھا رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب 3 دفعہ دیکھا۔ آپ نے اس خواب کا ذکر اپنے نانا جان سے کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خواب سنا تو رو پڑے، کہا حسین آج مجھے یہ خواب سنایا ہے، یہ کسی کے ساتھ ذکر مت کرنا۔ فرمایا یا رسول اللہ، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسین تجھے کل کربلا میں بہت زیادہ تڑپایا جائے گا، تیرے صبر کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر تو اپنے صبر پر ثابت رہا، اپنے وعدے پر پابند رہا تو انشاءاللہ اللہ پاک تجھے جنت میں ایسے مقام عطا فرمائے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا وہ تیری والدہ ہے، یعنی بی بی فاطمہ ہے، جو روتی ہیں کہ کل کو ان کے بیٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ ننگے پاؤں کربلا کے میدان میں آنا ہے تو میں اس کنکریوں کو اٹھا لوں، کہیں میرے حسین کے پاؤں میں چبھ نہ جائیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ کربلا کا واقعہ ہے جو بہت ہی دل کو لگتا ہے، جس سے انسان کے آنسو آنکھوں میں آنے سے رہ نہیں پاتے۔ پیارے بہن بھائیوں، اسی لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی والدہ بی بی فاطمہ سے صدقہ مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشے گا اور آپ جس بھی مقصد کے لیے وظیفے کریں گے انشاءاللہ اس مہینے کے صدقے آپ کو اللہ پاک ہر چیز سے نوازے گا۔ آج کا وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے محرم الحرام کا بابرکت مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور جب آپ اس میں ورد کریں، وظائف کریں تو آپ کا جسم اور لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ساتھ میں آپ نماز کی پابندی لازمن کریں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں اس نئے سال کے صدقے خوشیاں عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے بعد نماز مغرب اس وظیفے کو، یعنی سورہ مزمل کو آپ نے بعد نماز مغرب 3 دفعہ پڑھنا ہے، حصول رزق کے لیے، حصول اولاد کے لیے، حصول کاروبار کے وسیع کے لیے، حصول شادی کے لیے۔ آپ اس وظیفے کو ہر جائز خواہش کے لیے محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں بعد نماز مغرب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو سنے گا، آپ کی التجاؤں کو سنے گا، آپ کی منتے مرادوں کو پورا کرے گا۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں کسی بھی دن بعد نماز مغرب آپ نے اس وظیفے کو 3 مرتبہ، یعنی سورہ مزمل کو 3 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ حضرت امام حسن حسین علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک آپ کی دل کی تمام تمنا کو پورا کرے، آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالی میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، میرے چینل اردو کوائٹس ہسٹری کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ نگہبان۔